لوگوں کے زبان پر ہر وقت یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ بھئی ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فساد برپا ہے، بے دینی ہے، حرام خوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے موقع پر اصلاح کیسے ہو، کس طرح ہو؟ اس اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی بات اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے، ترجمہ پہلے کرتا ہوں آیت کا، کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر آ گئے، ہدایت حاصل کر لی، تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اپنی اصلاح کر لو، اگر دوسرے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کے گمراہی پر جانے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی۔ اللہ مرجعکم، آخر میں تم سب لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ دنیا میں تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیے۔ یہاں جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ تم دوسرے لوگوں کا شکوہ کرو اور دوسرے لوگوں کے غلطیوں اور برائیوں کو اپنا موضوع گفتگو بناؤ، اپنی مجلسوں کو موضوع بناؤ، اس کے بجائے پہلے تم خود اپنا جائزہ لو، میرے اندر کیا خرابی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ کم از کم اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو دین اور ایمان کے مطابق بنا لو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو کم از کم معاشرے کا ایک فرد ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو پھر اس چراغ سے دوسرے چراغ کو بھی روشن۔ تو اگر ہر آدمی، جتنے آدمی ہیں، سب اپنی اپنی فکر میں پڑ جائیں کہ میں کس پانی میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، اور اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں میں کس حد تک اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہوں۔ اگر کرتے ہو جائزہ لے کر دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں کرتے، یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی میرے اندر موجود ہے، تو پھر اس خرابی کی اصلاح کرو، یعنی ہر شخص اپنی فکر میں پڑ جائے۔ اسی مضمون کو ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا والدنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ۔ عجیب بات ہے، آپ نے چار چیزیں بیان فرمائی کہ جب تم اپنے معاشرے میں یہ چار چیزیں دیکھو تو بس اپنی فکر میں پڑ جاؤ۔ چار چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب دنیا مال کی محبت دنیا میں اتنی پھیل جائے کہ ہر آدمی اس مال کی محبت کی اطاعت کر رہا ہو، یعنی اللہ رسول کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے وہ اپنے مال کی محبت کے پیچھے چل رہا ہو، یعنی مال کی محبت اسے جو کام کرنے کو کہے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور اسی طرح خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے۔ پیروی تو کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کے احکام کی، لیکن انسان پیروی کر رہا ہے اپنی خواہشات نفس کی۔ فلاں کام میرا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، بس میں کر رہا ہوں، چاہے وہ جو کام ہے وہ حلال ہو یا حرام، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ فحاشی پھیلی ہوئی ہے ملک میں اور معاشرے میں، اور اس میں انسان اپنی نظروں کو اس سے لذت لینے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اس خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوا متبعا والدنیا مؤثرۃ، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوں آخرت پر۔ دنیا میں مجھے عزت مل جائے، دنیا میں مجھے شہرت مل جائے، دنیا میں مجھے مال مل جائے، دنیا میں مجھے منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، بس اس فکر میں ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کے پیچھے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جہاں دنیا کا فائدہ ہو وہ کام کریں گے، آخرت کا فائدہ ہو یا نقصان ہو اس سے کوئی بحث نہیں۔ دنیا موثر۔ تیسری چیز وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر انسان اپنے رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے۔
यानी जो उसकी समझ में आ गया बस समझता है कि बस ये दुरुस्त है, ये सही है, मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है, जो दूसरा समझ रहा है वो गलत है। और कभी ये सोचने की फिक्र नहीं होती कि मेरी सोच में भी गलती हो सकती है, अपनी राय में भी गलती हो सकती है। हर शख्स अपनी राय पर घमंड में मुब्तला है, दूसरे की बात सुनने को गवारा नहीं करता। अब देखो इस वक्त क्या हो रहा है हमारी सियासत में कि एजाब कुल्ली ज़ी रायिम बिरायिह, एक शख्स ने अपना एक रास्ता इख्तियार कर लिया है, बस समझता है कि यही हक के महज है, बस यही हक है और दूसरा बातिल ही बातिल है। हालांकि इंसान को चाहिए कि वो ठीक है, उसके दिल में एक बात आ रही है, वो इस एक रास्ते को दुरुस्त समझ रहा है, लेकिन दूसरे की बात भी सुनने के काबिल तो हो सकता है कि उसकी राय में कोई गलती हो तो दूसरा आदमी उसको मुतनब्बे कर दे, तो उसको सुन तो ले, कम से कम सुनने को तैयार नहीं। हर शख्स अपनी राय पर घमंड में मुब्तला है। ऐसा लग रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें फरमाते हुए हमारे माशरे को देखकर, आप आंखों से देखकर, दुनिया उसके माल दौलत की मोहब्बत की हुक्मरानी है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है, दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी जा रही है कि भाई आखिरत तो पता नहीं कब आएगी, क्या होगा, मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। इस वक्त तो दुनिया है, दुनिया को बेहतर बना, और हर शख्स अपनी राय पर घमंड में मुब्तला है। ये चार चीजें जब पैदा हो जाएं तो आपने फरमाया अलैका बिखासति नफ्सी, तो अपने खास अपने आप की फिक्र करो, दूसरों पर तनकीद करने के बजाय और दूसरों को बुरा भला कहने के बजाय अपनी फिक्र करो और अपने आप को दुरुस्त करने की तरफ के काम में लग जाओ। अलैका बिखासति का अमरल आम्मा, और आम लोगों के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही हैं उसको छोड़ दो, उसकी फिक्र छोड़ दो, उसकी फिक्र छोड़ दो। ये फिक्र छोड़ने का माना ये नहीं है कि उस पर तुम्हें गम ना हो, उस पर तुम्हें सदमा ना हो, उसके बारे में तुम दुआ ना करो, नहीं, दुआ तो करो, लेकिन उन पर तनकीद को अपना सारा वजीफा ना बनाओ कि भाई दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है। अरे हो रहा है, तुम अपने फिक्र तो देखो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। और एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इज़ा हलकन नास, इज़ा मन क़ाला हलकन नास फहुवा अहलकुहुम औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स ये कहे भाई लोग तबाह बर्बाद हो गए, यानी हर वक्त उसकी ज़बान पर वजीफा जो है वो इस बात का है कि लोग खराब हो गए, लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, फहुवा अहलकुहुम, तो वो उनसे ज्यादा बर्बाद है जो हर वक्त दूसरों पर तनकीद करता रहता है, दूसरों की बुराइयां ढूंढता रहता है और अपने आप से गाफिल है। लिहाजा इस्लाह मुआशरा का इससे ज्यादा मुअस्सिर तरीका कोई और नहीं है कि हर इंसान अपनी फिक्र में पड़ जाए। www.darsequran.com